ڈور بیل کی آواز پر اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس انداز کو وہ ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ اس نے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا، وہی تھا۔ اسی انداز میں دیوار سے ٹیک لگائے اس کی آنکھیں ٹکرائیں۔ کیسی ہو زاری؟ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، زرینہ نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا۔ اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ آ جاؤ۔ کچھ لمحوں بعد زری نے آہستہ سے کہا اور دروازے کے آگے سے ہٹ گئی۔ وہ آہستہ قدموں سے اندر آ گیا۔ ویلکم ٹو کیبلسٹک نالج۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو پر لائک اور کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کا بیگ اتار کر اس نے سائڈ پر رکھا اور لاؤنج پر پڑے صوفے پر دراز ہو گیا۔ جوتوں سمیت اس نے آنکھیں بند کر لی اور چند لمحوں بعد وہ بے خبر سو رہا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ اس کی بڑی ہوئی شیو میں کئی سفید بال چمک رہے تھے۔ کیوں نہ ہو وہ 43 سال کا ہو رہا تھا۔ اس نے دل میں حساب لگایا۔ اس کے کندھے آگے کی طرف ٹھلک رہے تھے۔ وہ عمر رسیدہ لگنے لگا تھا۔ شاید اب وہ تبدیل ہو گیا ہو۔ کسی ہوش فہمی کے تحت زرینہ نے سوچا، آخر ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ شاید اب وہ تبدیل ہو گیا ہو۔ کسی ہوش فہمی کے تحت زرینہ نے سوچا، آخر ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ہر شوق انسان ایک وقت تک اپناتا ہے۔ وہ کھانا بناتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں، کس طرح سے اس نے تمام چیزیں وکی کی پسند کی بنائی۔ وکی اس کا شوہر، اس کا محبوب شوہر، مگر کیا وہ اس کی محبوبہ بیوی ہے؟ یہ سوال کانٹے کی طرح اس کے ذہن میں کھٹکھٹا رہا تھا۔ اس کی شادی کو 15 سال ہو گئے تھے۔ ان 15 سالوں میں وکی کی درجنوں بے وفائیوں کا زرینہ نے سامنا کیا تھا۔ عورت جیسے وکی کی کمزوری تھی۔ خوبصورت، طرح ماڈل نما لڑکیوں سے اس کی دوستیاں ہمیشہ رہتی تھیں۔ یہ سب زرینہ کو معلوم تھا۔ وکی نے کبھی اس سے کوئی افیئر چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ در حقیقت وکی کو زرینہ سے کوئی خوف بھی نہیں تھا۔ تو نہیں کوئی آور سہی کہ مصداق وہ آرام سے زندگی گزار رہا تھا۔ اس قدر ہینڈسم تھا کہ لڑکیاں خود اس کی طرف کھینچی چلی آتی تھی۔ زرینہ بھی تو اس کی وجاہت سے متاثر ہوئی تھی۔ اور وکی کے پاس جو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تمام عیاشی زرینہ کی دولت کے بلبوتے پر کرتا تھا، اور وہ اس کی محبت میں اس حد تک گرفتار تھی کہ اس کی ہر فرمائش پوری کر دیتی۔ مگر اب نہیں۔ زرینہ کے منہ میں جیسے کرواہٹ پھیل گئی۔ اب میں تم کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گی۔ کھانے کے میز پر اس نے اعلان کیا، میری دولت تمہاری عیاشی کے لیے نہیں ہے۔ اگر تم کو اس گھر میں رہنا ہے تو شرافت سے رہنا ہوگا، ورنہ اب تم ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ میں اس دھوپ چھاؤں سے تنگ آ گئی ہوں۔ وہ ایسا ہی تھا۔ وکی کو جب کوئی لڑکی پسند آتی تو وہ گھر سے غائب ہو جاتا، پھر ہفتوں بعد انتہائی ڈٹھائی سے واپس لوٹ آتا، اپنی تمام جمع پونجی لٹا کر۔ مگر اب 15 سالوں میں اس بے وفا کے لیے زرینہ کی محبت میں کمی آتی جا رہی تھی۔ وہ اب اپنے دل میں مزید ہمت نہیں پاتی تھی کہ اس کی حرکات برداشت کرے۔ کافی بناتے ہوئے اس کے ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ کافی وکی کی دوسری کمزوری تھی، اور پہلی کمزوری ہوں۔ ایک مرتبہ پھر زرینہ کے منہ میں کرواہٹ گھل گئی۔ گو کہ وکی نے اس کا وعدہ کیا تھا کہ یہ آخری بار تھا۔ اب وہ کبھی اس سے بے وفائی نہیں کرے گا، اس کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ مگر زرینہ جانتی تھی وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وکی کی آنکھیں اس کے ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس کی رگ رگ سے پہچانتی تھی۔ وکی کے انداز میں اس کے لیے بیزاری تھی۔ کیوں نہ ہو، 42 سال کے مرجھائے ہوئے بدرنگ پھول میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ زرینہ کے ہاتھ تیزی سے کافی بنانے لگے۔ تم کنگلے بوڑھے گدھے، روبی کی آواز وکی کے کانوں میں گونجی۔ تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم تو چوری بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتے۔ یہ 4 ٹکے لے کر تم میرے پاس آئے تھے۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ روبی ایک بے پناہ حسین، کم عمر اور بے حد لالچی لڑکی تھی۔ بچپن سے سرکس میں کرتب دکھانے کی وجہ سے اس کا جسم اس کی شکل سے بڑھ کر حسین ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں روبی کی وکی سے ملاقات کب اور کیسے ہوئی، مگر اب وہ اس کی کمزوری بن گئی تھی، اور زندگی میں پہلی مرتبہ وہ ہمیشہ کے لیے کسی ایک کا ہونے لگا تھا۔ جی ہاں، روبی کا۔
مگر روبی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ عرصہ وکی کے پاس رہ کر جب وکی کے پیسے ختم ہو گئے تو اس نے وکی کو گڈ بائی کہہ دیا۔ اگر اب اپنی بے حد امیر بیوی کے زیورات چرا کر لا سکو تو میرے پاس آنا، ورنہ نہیں۔ مگر کیسے؟ وکی نے سوچا۔ زرینہ کے حتمی انداز نے اس کو بتا دیا تھا کہ اب وہ در حقیقت کوئی پیسہ نہیں دے گی اور وہ زندگی میں پہلی مرتبہ روبی سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اور پھر ایک نتیجے پر پہنچ کر اس کے ہاتھ تکیے پر جم گئے۔ سوتی ہوئی زرینہ کے منہ پر تکیہ رکھ کر دباتے ہوئے اس کو بالکل رحم نہیں آیا۔ بڈھی بد شکل عورت، اس نے نفرت سے سوچا کہ کیا کرے گی اتنی ساری جائیداد کا۔ چند منٹوں بعد اس کو اندازہ ہو گیا کہ زرینہ کی روح جسم چھوڑ کر نکل گئی ہے۔ اس نے تکیہ چھوڑ دیا۔ نہ جانے کیوں زندگی کا پہلا قتل کر کے اس کو بالکل افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سگریٹ ہونٹوں میں دبائی اور ماچس کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ یہ کیا؟ اچانک ہر چیز جیسے گردش کرنے لگی، دیواریں گھومنے لگیں۔ اس نے سہارا لینے کی کوشش کی۔ بریکنگ نیوز! دو میاں بیوی جن کی شناخت زرینہ اور وکی کے نام سے کر لی گئی ہے، اپنے فلیٹ میں مردہ پائے گئے ہیں۔ بیوی کی موت دم گھٹنے سے اور شوہر کی موت کی وجہ کافی کے پیالے میں زہر بتائی جاتی ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو پر لائک اور کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید کہانیاں پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔